ہم موجود ہیں اس وقت قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور یہاں ہم لوگوں سے پوچھنے آئے ہیں دو اہم سوالات جن کے جوابات ہمارے ساتھ جو پارلیمنٹیرینز موجود ہیں وہ دیں گی۔ مین جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوچتا ہے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ملک کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور ان سوالات کے جوابات ہم یوتھ سے بھی لیں گے جو اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو اسپیشل مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف میں کرا دیتی ہوں۔ ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتی ہیں روبینہ خورشید عالم صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں کمل شوذب صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور اب ہم وداؤٹ فردر ڈو چلتے ہیں اویس کی طرف جو کہ عوام میں موجود ہے۔ جی، میں ہمیشہ عوام میں ہی موجود رہتا ہوں اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میں عوام میں موجود رہوں۔ ٹھیک ہے جی، ڈن۔ تو عوام کی طرف سے تالیاں نہیں ہوئی ہمارے مہمانوں کے لیے۔ تو عوام میں نکل جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ان سے سوالات، آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمارے مہمانوں سے آپ کر سکتے ہیں اور کھل کے سوالات کر سکتے ہیں، جو بھی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کے سوال اور ہمارے مہمان۔ کویسچن یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ تقسیم ہے اور چلنے نہیں دے رہے پارلیمنٹ کو۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دے، تو بھی بنا دیا حکومت نے، ان کے دوسرے ڈیمانڈز وہ بھی پورے کر دیے، لیکن پھر بھی صحیح سمت میں نہیں جا رہے۔ یہ کیوں؟ اور حکومت کو ٹف ٹائم بھی نہیں دے رہے، تو یہ کس طرح، کیا ڈیل کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو یا پارلیمنٹ کے نظام کو چلنے نہیں دے رہی، تو پہلے تو میں آپ کی ایک کریکشن تھوڑی سی کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ حکومت اپوزیشن جو ہے ایسا کہیں نہیں ہے کہ وہ ان کو چلنے نہیں دے رہی، کیونکہ اکثریت کس کے پاس ہے اس ٹائم موجود، لیکن جہاں تک اپوزیشن کا کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بنایا جائے، انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ تمام تر اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا تھا کہ ان کو بننا چاہیے، لہٰذا وہ بنے، اور ان کے بننے کے بعد بھی ہم لوگوں نے کسی نے نہیں کہا کہ نظام نہ چلے۔ عوام سے میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان میں سیاست کے نام پر ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے؟ میں تو خود جو جہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے اپوزیشن بھی ہے میں تو مطمئن ہوں، لیکن ایکچول جو ایشوز ہے وہ خود ہم نے عوام نے خود آپس میں ایڈریس نہیں کیے گئے، جو ہمارے مائنڈز ڈرائیویٹو بن گئے ہیں، ہم خود ریالٹیز کو کلیکٹ نہیں کر رہے، نہ فیکٹس کو ڈھونڈ رہے اور نہ ان کی جو فیکٹس اور ان کو خود ریالٹیز کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے۔ یہ جو سامنے دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی پارٹیاں ہمیں فیکٹس جاننے دیتی ہیں یا آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں یہ لوگ؟ فیکٹس یہ تو ہم سٹارٹ سے ہمارے اندر یہ ایک ڈائلیما بن رہا ہے کہ ہمیں نہیں دے رہا، ہمیں کوئی وہ آزادی نہیں دے رہا۔ گورنمنٹ والوں کیوں آزادی نہیں دے رہے ہو؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اچھا سوال کیا ہے، اور یہی ارج ہونی چاہیے جاننے کی، فیکٹس جاننے کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہماری حکومت نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ عوام کو ہم فیکٹس بتائیں، اور بہت سارے آپ کے جو حکومت کے ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر مکمل ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن ریسرچرز کا کام ہے کہ اس کو جا کے ویریفائی کریں۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو شام کو چیٹ شوز یا ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، ان میں ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھ کے آپ کو فیکٹس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو خالی ہماری باتوں پہ یقین مت کریں۔ آپ لوگ وہ کلاس ہیں جو اس یونیورسٹی لیول پہ آ کے، یونیورسٹی کے لیول پہ پاکستان کی بہت کم پرسنٹیج ہے جو پہنچتی ہے، اور یونیورسٹی کے لیول پہ جتنے بھی آتے ہیں ماسٹرز کے بعد وہ زیادہ تر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ریسرچ کرنی چاہیے، ان کو جا کے فیکٹس کو دیکھیں۔ آپ لوگ فیکٹس تو بتاتے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جس بندے کو نکالنا ہوتا ہے اس کو رات کو ہی بتاتے ہیں کل صبح نکل رہے ہو تم، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم بندوں کو پہلے سے بتا دیں گے تمہیں نکال دیا ہے تو وہ پھر کام ہی کرنا چھوڑ دیتے، اور پھر وہ کوشچن بھی نہ اٹھتا کیوں نکالا مجھے۔ تو اب اسد عمر پھر یہی سوال کریں گے۔ ڈیموکریسی میں یا ڈیموکریٹک دنیا میں یا حکومتوں میں یہ نارمز ہیں کہ پرفارمنس پہ لوگوں کو نکالنا جانا چاہیے، سٹیپ ڈاؤن کرنا گریسفلی یہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کی زندگیاں آپ کی حکومت کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ آئی بلیو کہ چینج کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اب عمران خان سے ہم ایک دم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا اسٹارٹ کر لیں کہ اتنے عرصے سے جو چلا آ رہا نظام ہے وہ اس کو ایک دم آ کے کمپلیٹلی ان کے پاس میجک اسٹک ہے اور وہ چینج کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو چیزوں کو ٹائم لگے گا چینج ہونے میں، اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آئندہ جو چیزیں آئیں گے وہ ٹھیک ہوں گی۔ تو یہ ہوپ باقی لوگوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟
ہے بیٹھے بھائی, جس میں ہوپ نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں. کیوں ہوپ نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہوپ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان ایک واحد امید تھی پہلے ہمارے لیے. پہلے نواز شریف کو ہم نے دیکھا, زرداری کو دیکھا, ساری پارٹیز کو ہم نے دیکھا, تو ساری نوجوان نسل اسپیشلی جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو موقع ملنا چاہیے. اور جب یہ آئے, میں خود ان کا بہت بڑا سپورٹر ہوں ابھی تک, لیکن انہوں نے ابھی جو کارکردگی دکھائی ہے, پہلے کے پی کے میں کوئی خاص نہیں کر سکے, وہاں پہ جو بی آر ٹی فلاپ ہوا ہے ان کا, اور ابھی جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے, میں ایز اے ان کا سپورٹر بہت مایوس ہوا ہوں. جی ڈی پی جو ہے نا, نواز شریف جن کو ہم مطلب کرپشن کی بیسس پہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے جیل کے اندر ڈال دیا ہے, تو جی ڈی پی جو ہے نا ابھی ہماری 3 تک پہنچنے لگی ہے. اس ٹائم میں 6 کچھ تھی. جی ڈی پی کو آپ دیکھیں, باقی آپ مہنگائی دیکھیں, پیٹرول کی یہ باتیں کرتے تھے اسد عمر کہ ہمارے دور میں جو ہے نا جیسے ہی ہم آئیں گے تو 50 روپے پتہ نہیں 40 روپے لیٹر ہو جائے گا, ابھی جو ہے نا 100 کراس کر گیا. تو کوئی پرفارمنس ان کی ہے نہیں. اور ایک ہم نے وعدہ کیا, ہم نے روایت چینج کی ہے کہ مطلب ہم نے فائنانس منسٹر چینج کیا ہے, تو یہی چینج آپ لوگ کر سکتے ہیں. پرفارمنس آپ لوگوں نے دی نہیں. آپ شو کر رہے کہ نواز شریف والوں نے چینج نہیں کیا ہے, تو ہم نے روایت بدل دی. اس سے روایت بدلنے سے کوئی نہیں ہوگا. کسی کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا, کوئی پرفارمنس دکھائیں گے تو کوئی بیسٹ ہوگا. دیکھیے پہلے تو بات یہ کہ جی ڈی پی نہیں, اس وقت گروتھ کا جو آپ چارٹ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پہ چلا گیا, اور اس زمانے میں 5.8 تھا. اچھا, اور اس کے مختلف, کیونکہ میں نے اکنامکس بھی پڑھی ہوئی, میں آپ کو تھوڑے سے مین پرنسپلز بتاؤں گی اور آپ اس کو جا کے کراس چیک بھی کریے گا. 5.8 کا جو گروتھ آ رہی ہے اس کے ساتھ ورسز ڈیولپمنٹ نہیں تھی, اور اگر ڈیولپمنٹ تھی تو وہ ایسے سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ تھی جہاں سے جابس کی اپرچونیٹیز اس طریقے سے نہیں ڈیولپ ہوئیں, یا آپ کی جو مطلب یہ اس کو کہتے ہیں کہ کنزمپشن زیادہ تھی, اکانومی میں کنزمپشن بیس جو گروتھ تھی یہ وہ گروتھ تھی. اور انہی کے دور میں 2018 کے جو لاسٹ رپورٹس ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اکانومی کا ببل جو ہے وہ عنقریب بسٹ ہونے والا ہے, بیکاز 24 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں پمپ کیے گئے تھے ڈالر کی پرائس کو سٹیبل کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہمارا جو اکانومی میں سارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اور فسکل بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ کی گروتھ زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو آپ کی ایکسپورٹس بھی زیادہ آنی چاہیے, لیکن اس کے برعکس ایکسپورٹس ہماری ڈراپ ہوئی, اور انویسٹمنٹ بھی ہماری اس طریقے سے نہیں آ رہی تھی, اس میں بھی ڈراپ انڈیکیٹرز آ رہے تھے. اور یہ آپ پچھلے 5 سال اور اس سے پچھلے 5 سال کے آپ دونوں انڈیکیٹرز اٹھائیں گے, یہ چیزیں آپ کو, آپ پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم یا پھر آپ اسٹیٹسٹک ڈویژن کی دونوں کی ویب سائٹس اٹھائیں گے, آپ کو ایگزیکٹلی یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. میم 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ فیصل واوڑا صاحب نے پرسوں کچھ دن پہلے وہ نوکریوں کی بات کی ہے نا, 4 ہفتے میں نوکریاں آنے والی ہیں نا, کروڑوں نوکریاں آ جائیں گی. اس میں سے 1 ہفتہ تو گزر گیا, ہاں 1 ہفتہ نہیں 3 ہفتے میں, اس کا کیا ہے سر. اور دوسرے میم مجھے ایک خوف ہے سر میم کہ آپ 3 ادھر جب سے گورنمنٹ آئی ہے نا تو 3 چیزوں پر سر باتیں ہوتی رہتی ہے سر. ایک میم ایک یہ 18 امینڈمنٹ جس پر آپ کے مطلب وہ شفقت محمود صاحب نے بھی کئی دفعہ میں نے سنا ہے, کسی اور نے بھی, کہ ان کو آپ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا پریزیڈینشیل سسٹم جو ہے نا ان کی باتیں اور چل رہی ہے. اور تیسری بات, کل جو اسد عمر صاحب کی جو نکالا گیا ان کو نا ریزگنیشن, بعد میں ریزائن کر لیا ان کا سر, تو اگر وہ تو فلاپ ہو گئے, مطلب آپ لوگوں نے اس لیے نکال دیا. اس کے بعد کوئی اور آئے گا, اگر وہ بھی فلاپ ہو گئے تو کیا ہوگا سر؟ پریزیڈینشیل پلس ٹیکنوکریٹ, ادھر آپ طرف اس طرف آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایسی پارلیمنٹ پہلے تو نوکریاں, پہلے 18th امینڈمنٹ نہیں نوکریاں, اس سے پہلے نوکریاں, پہلے 18th امینڈمنٹ, نوکریاں اینڈ میں بتاتی ہوں. اچھی بات ہمیشہ اینڈ میں بتاتی ہوں. نوکریاں پہلے دے دیں, لوگ سکون میں آ جائیں گے, پھر وہ سوال نہیں کریں گے, نوکریاں مل جائیں گی ان کو. تو اس کا ذرا فارمولا اسٹیٹسٹکس والا ہے نا, میں بتا دیتی ہوں. 18th امینڈمنٹ پہ کیونکہ لا کے ہیں اور انہوں نے بڑے کانشیسنس ہے اور پوچھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کسی بھی امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کے لیے بھی آپ کو پارلیمنٹ میں سے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت ایبسولوٹ یا 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو یعنی کہ جب بھی اگر ایسا کوئی بل آیا تو اپوزیشن کی موجودگی سے, ان کے سائن کرنے سے, جیسے 18th امینڈمنٹ ساریوں نے مل کے سائن کی تھی, اسی طریقے سے وہ ریورس ہو سکتی ہے. دوسری آپ نے پریزیڈینشیل فارم کی بات کی, کسی حکومت کے نمائندے نے آج تک کہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم پریزیڈینشیل, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نمائندے کبھی بھی اس کی سپورٹ میں بات نہیں کریں گے. نہیں تو عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور غالباً وہ ایک بڑے اچھے اینکر کو دیا ہے جو کہ اپنی ریسرچ بھی پکی کرتے ہیں. عارف علوی صاحب نے ان کو یہ بتایا, جب انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا, تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب سیریسلی سوچتے ہیں اس پر, لانا نہ لانا وہ الگ بات ہے, لیکن سوچتے ہیں. پاکستان
جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہوتے, وہ پورے پاکستان کے صدر ہونے کی حیثیت سے بولتے ہیں, اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی اس وقت بات نہیں کروں گی. نوکریاں کب آ رہی ہیں 4 ہفتے میں, یہ بتا دیں, کمپیریزن چھوڑیں نا بھائی. لیکن میں ایسی سٹیٹمنٹ ان کے بہاف پہ میں نہیں دوں گی, نہ میں انہیں انڈورس کروں گی, نہ میں انہیں نیگیٹ کروں گی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز میں اور پلس آئی ٹی سیکشن, جس میں آئی ٹی سروسنگ 3.3 بلین کی آپ کی یہ مارکیٹ ہے جو ان ٹیپڈ پڑی ہے, جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اور ہمارا جو اب 12th 5 ایئر پلان ہے, پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کا, اس سے کمپیئر کر کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سی پیک کے آئی ٹی میں اور دوسرے شعبے جن کو اگنور کیا گیا اس میں کتنی پرسنٹیج سے نوکریاں آ سکتی ہیں. اچھا آپ بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہیں آگ لگتی ہے تو دھواں سا اٹھتا ہے, تو اس لیے دیکھیں جہاں تک بات ہے 18th امینڈمنٹ کی, تو 18th امینڈمنٹ کی بات ہر دفعہ ہوئی, اور جہاں تک 2/3 انہوں نے کہا کہ اکثریت نہیں ہے, ہونی ہو تو ہوتا ہے, تو اس کا مطلب اکثریت ہوتی تو یہ کام ہو جانا تھا. تو اللہ میاں نے بچا لیا کہ چلیں ابھی اکثریت نہیں ہے, لیکن دیٹ واز دا پوائنٹ کہ بہت دفعہ یہ بات 18 امینڈمنٹ کی ہوئی. جہاں تک صدارتی نظام کو لے کے آنے کی بات ہے, اس کے اوپر بڑی کلیئر سی بات یہ بھی ہے, کیونکہ پہلے بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, مجھے کمل سے, میں آبویسلی شی از اے ویری ہارڈ ورکنگ خاتون, میں ان کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں, بہت محنت بھی کرتی ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ بڑی حقیقت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل پرسوں ہوتا تھا کہ جو پرانے گزشتہ ہمارے وہ تھے منسٹر فار انفارمیشن, وہ کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ہوا میں بات بھی نہیں ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے منسٹر کی ڈسکریشن, لیکن ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن جو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوگا وہی ہو جاتا ہے, آپ نے بھی ایک ورڈ یوز کیا کہ ڈیموکریٹک نا, تو کیا ٹرمپ ان ڈیموکریٹک ہے جو اگر پریزیڈنٹ بن کے بیٹھا ہے؟ پریزیڈنٹ از elected by the vote of people ان کا ڈیفرنٹ ہے نا جی. ہاں تو اصل presidential system ان کا پاکستان presidential type of democracy ہے, اور ہمارے پاس parliamentary style of democracy, ہمارا الیکشن کا نظام دونوں میں سے بڑی ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں. کس کو لگتا ہے کہ یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے یہ فواد چودھری صاحب کو دینا بالکل غلط فیصلہ ہے؟ یہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں لوگ. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آئنسٹائن نے یہ چلانی تھی؟ دیکھیں آئنسٹائن پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی میں اور جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے. سیاستدان ویژن دیتا ہے اور نیچے ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم, تو مجھے بتائیں جو معاون خصوصی آ رہے ہیں, جو کوئی ووٹ شوٹ لے کے نہیں آ رہے, وہ جو مشیر خاص بنتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نہیں مجھے فواد چودھری کا بتائیں, میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ آج کل. میں نے تو کہا کہ یعنی کہ اپنوں پہ اعتبار نہیں, اس لیے ان کو اگر آپ کو چوائس دی جاتی کہ آپ فواد چودھری صاحب کو منسٹر لگائیں, کون سا منسٹر لگاتی ہیں آپ؟ وزارت تردیدات. وزارت تردیدات, تردید کی تردیدات. سوال کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے, ورنہ سوال کرنا چاہ رہی ہے. میرا جو سوال ہے اس کا مقصد, ابھی جو کیبنٹ بدلی گئی ہے, اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ پہ گورنمنٹ کی, اور دوسرا نیشنل پاپولیرٹی پہ گورنمنٹ کی, اور کیا کوئی اس کے پیچھے ایسا کوئی کاز ہے جس کا ہمیں نہیں بتایا جا رہا, کوئی انڈر لائن کاز ہے جس کا ہمیں نہیں بتایا جا رہا؟ تو اف یو کوڈ انڈر لائن کاز ہوگا تو وہ ادھر بھی نہیں آپ کو بتایا جائے گا, وہ اب تو ہم اپنے پاس ہی رکھیں. جو بات چھپی ہے وہ چھپی رہے گی. انٹرنیشنلی میں آپ کو بتا دوں, انٹرنیشنلی یہ بڑی کامن پریکٹس ہے, لوگ اپنے پرائم منسٹرز کو اور پریزیڈنٹس کو بھی چینج کر لیتے ہیں اگر ضرورت ہو, اور آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے. پرائم منسٹر کی یہ ڈسکریشن ہے, ان کی پاور ہے کہ وہ جب اگر قلم دان دے سکتے ہیں تو وہ قلم دان لے بھی سکتے ہیں. اور پہلے دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایویلیویشن ہوگی, وہ اپنے طور پہ سیٹسفیکشن نہیں تھی, ان کو فیڈ بیک عوام کا بھی جا رہا تھا. قلم دان لینے اور دینے کے چکر میں عوام کا بلیدان نہ ہو جائے. مینلی وہ آپ پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ساتھ خان صاحب کے چلے ہیں, ان میں سے کسی کو ہٹایا نہیں گیا, یا ان سب کی پرفارمنس کیا بہت اچھی ہے جو اتحادی جماعتوں کے ہیں؟ ہٹائے گئے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے پرانے ممبرز تھے. وہی کہہ رہی ہوں نا, ان کو تو چلیں وہ تو دوست ہیں, میری کنول بہت اچھی دوست ہے, میں کہہ دوں گی کنول میرا جو ہے معاملہ خراب ہے, میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے یار, اسٹیپ ڈاؤن. لیکن جو اتحادی جماعتوں کے وزیر ہیں ان کی پرفارمنس نہیں ایویلیویٹ ہو رہی, یا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر جو بھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب کی پرفارمنس چیک ہو رہی ہے, سب کو وارننگز جا رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جن کو وارننگز دی تھی, اگر انہوں نے نہیں پرفارم کیا تو 3 مہینے کے اندر ان کو اگلے 3 مہینوں میں نکال دیا گیا ہے, اور ان کی جگہ دوسروں کو. تو اگر آپ کے اتحادی ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ہو جائے ناراض.
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اتحادی ناراض ہو جائے. صرف روبینہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اتحادی ناراض ہو جائے. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ناراض ہو کے ان کے پاس چلے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہوتے تو ہم بڑی دفعہ چاہ لیتے, لیکن ہم نے تو یہ چاہا ہی نہیں. لیکن ہم نے تو کہا بھی دیکھ لیں سب لوگ, اچھا ہے کہ ہر کوئی دیکھ لے, کھلی آنکھیں جو ہے نا وہ بھی دیکھ لیں اور بند آنکھیں بھی دیکھ لیں, تو اس لیے ایسا قطن نہیں ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ مجھے کل رات بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی, کیونکہ خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اردو کو ان لوگوں کی ضرورت ہے, جیسے اسد عمر صاحب ہیں, انہوں نے ان لوگوں کو فارغ کیا. تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹس اپوزیشن والے کیا سمجھتے ہیں کہ غلط ثابت ہو گئی ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے کہ یہ وہ ہائرارکی توڑ رہے ہیں جو ان سے پہلے حکومتوں کے پاس تھی, جو اب ایسے لوگوں کو عہدوں پر لا کر بٹھاتے تھے اور ان کی کارکردگی نہیں چیک کرتے تھے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ چوائس آف پیپل ہے, کہ آپ نے ایسے لوگوں کو کام دے رہے ہیں جن کو اس کام کا شاید پراپر نالج نہیں تھا, یا ان کے پاس پراپر اتھارٹی نہیں تھی, یا ان کے پاس ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ لوگ 2-3 لوگ مل کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا کے تو ہی کانسیپٹ نوٹ بنا کے آگے آپ چلتے ہیں نا. تو انفارچونیٹلی یہی چیز یہاں پر ہوئی ہے. دیر واز نو کانسیپٹ آف شیڈو کیبنٹ. دیکھیں جہاں تک ان کی بات ہے, میں اب معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اگر عابد شیر علی صاحب وزیر مملکت برائے بجلی پانی تھے تو انہوں نے کیا پرفارمنس دی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جس شہر سے یا جس کانسٹیٹوئنسی سے آئے تھے وہاں پہ ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی فیصل آباد میں. سو یہ چیزیں, اور لیبر نے ہمارے دور میں ہم نے دیکھا جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ وہاں پہ لوگوں نے 100 لوگوں نے کس طرح پروٹیسٹ کیے, لوگوں کے گھروں میں چولہے بند ہوئے, وہاں پہ 2-3 لوگوں نے خودکشیاں کی. یہ سارے معاملات ہمیں یاد رکھنے چاہیے. یہ باتیں نہیں اچھی ہیں کہ ان کی شیڈو کیبنٹ نہیں تھی, بالکل شیڈو کیبنٹ تھی. جس دن ہم نے 100 ڈے پلان دیا تھا الیکشن سے پہلے, تو ایک کیبنٹ کی پوری ایک جو مین کی پلیئرز تھے ان کی ایک وہاں پہ دکھایا گیا تھا, انہوں نے پورے پروگرامز دیے تھے, اور بھی 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر بھی پیچھے بٹھائی ہوئی ہے. بٹ پرابلم از کہ دیکھیں ہمارا جو اسد عمر صاحب کا فیلئر کا کاز بنا وہ صرف یہ تھا کہ جس دن انہوں نے اپنی وزارت سنبھالی اس دن ان کو چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتے اور اسی طرح ایک فیکٹس بتاتے عوام کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ اس بات سے اختلاف کرتی ہوں, کیونکہ اسد عمر صاحب نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یوں ہی کاغذ, سوری اجازت کے ساتھ ان کے کاغذ, یوں کاغذ کہ یہ ہوا یہ ہوا. اور ہمارے ہاں تو یہ عالم آ گیا ہوا ہے کہ ایک رات وزیر اعظم سوتے ہیں تو ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو ٹی وی پہ دیکھا پتہ چلا. تو یہ تو حالات ہو چکے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں سول نافرمانی کی پہلی دفعہ بات پاکستان کی تاریخ میں کس نے کی تھی؟ عمران خان نے کہی تھی جب انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جلا دو بل. تو آج جل ہی گئے لوگ, آج تو چولہے جلنے بھی بند ہو رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی, گیس کی. یہ میرا خیال ہے ہم کو جو ہم عوام ہے شوگر کوٹڈ گولیاں دیتے ہو الیکشن سے پہلے, ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, نہ کیا تو میرا تختہ الٹ دو, نہ کیا تو میرا یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو کرین لے کے اس کو مینز بلڈوز کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. یہ تو آپ لوگوں کا چلتا رہے گا, یہ ہمیں پتہ ہے. پاکستان میں جو ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے وہ ابھی گر گئی ہے 60 سے گر گئی 58 پہ. ٹھیک ہے, تو عوام کو تو یہ شوگر کوٹڈ گولیاں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ الٹریٹ ہے. جو گریجویٹس ہے وہ 16% to 18% ہے. اور گریجویٹس میں بھی آپ مجھے کوئی کلیئر کٹ نہیں بتا سکتا. آپ جو فیکٹس ہمیں دے رہی ہو, کسی کے پاس آج کل جو کیپٹلزم نے ہم کو اتنا بیزی کر دیا ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ وزارت ہے یہ جو وزیر خزانہ ہے ان کی باتوں کو دیکھے پھر اگر ہو بھی کسی کے پاس اتنا ٹائم تو کیا وہ اس کو سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی سننے والا ہے؟ کیونکہ آپ کی الیکٹریسٹی ریٹ دے. تو آپ لوگوں کو تو کیا یہ شوگر کوٹڈ گولیاں ہمیں دیتے رہو گے, یا کچھ جو پرامسز آپ لوگوں نے کیے ہیں ان پہ کتنا عمل کیا ہے؟ ابھی بھی گھروں کی پرامسز ہو رہی ہے, یہ ہو رہی وہ ہو رہی ہے. آپ نے کہا گھروں کا وعدہ کیا ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ کبھی گھر بنوایا ہے کوئی آس پاس میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گھر بننے میں؟ اگر کام کرنے والے لوگ ہو, یہ دبئی اگر جنات ہو تو میرے خیال میں جلدی بن سکتے ہیں, لیکن اگر اصل میں آپ ٹائم لیں تو جب آپ اس کی بنیاد ڈالتے ہیں وہاں سے لے کے آپ کو ٹائم لگتا ہے ایک عمارت کھڑی کرنے میں. ہم نے آپ سے پرومسز کیے ہیں اور ہم 5 سال کے پرومسز کے ساتھ آئے ہیں. اگر آج میں الیکشن کیمپین میں یہاں بیٹھی ہوتی آپ مجھے ضرور یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں شوگر کوٹڈ گولیاں ضرور دی تھی مگر اس پہ عمل نہیں کر سکے. سو جو اس بچی نے بات کی تھی, ایک آپ سٹوڈنٹ ہیں, آپ اس جو لٹریٹ کلاس ہے اس کا آپ حصہ ہیں, آپ کا تو انالیٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے. آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت آئی ہے
اور وہ آپ کے جو اسٹیریوٹائپس ہے اس کو توڑنے میں انٹرسٹڈ ہے اور اس نے آپ سے کوئی وعدے کیے ہیں اور وہ اس ڈائریکشن میں پوری کوشش کر رہی ہے، تو اس کو اتنا ٹائم تو ملنا چاہیے جتنا آپ پچھلی جماعتوں کو 3 4 دفعہ موقع دے چکے ہیں، یا ان کو بالکل آتے ہی آپ کہیں کہ میجک کریں گے، یہ سب جنات ہیں، یہ ایک جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا مجھے بتا دیں 9 مہینے پہلے لوگوں کے مسائل چینج تھے، وہ بہت خوشی کی زندگی گزارے تھے یا چین کی بانسریاں؟ آپ کے پاس بھی 5 سال کے پی کے رہا ہے کہ آج ہمیں بی آر ٹی نظر آ رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں وہاں پر، جو منشیات دہشت گردی اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو تو پہلے کیٹر کر لیں۔ ہم نے تو ڈیولپمنٹ کی، آپ نے 5 سال میں ایک ہی ڈیولپمنٹ کی اور اس کو ایسا ڈیولپ کیا کہ وہاں پہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہو کیا گیا کہ نہ گاڑی گزرتی ہے نہ ٹرک گزرتا ہے، اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا گیا، یہاں تک گھٹنوں میں پانی آ جاتا ہے۔ آج آپ جب نمبروں کی گولیاں لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کہاں تھے جب ہم لوگ کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ملک کی ہمارے ساتھ بے شک تنقید کریں لیکن بیٹھے، لیکن تب کنٹینر کی سیاست کے اوپر چڑھ کے لوگ پرچے دکھا رہے تھے بل جلا دو۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کی بات کا یقین کریں، فیصل واڈوا کی بات کا یقین کریں، انہوں نے کہا نوجوان نہیں بچیں گے، اتنی نوکریاں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو چوتھی سلیب پڑھتی ہے نا وہ پڑھنے والی ہے، آ رہی ہے وہ سلیب، تو وہ جو مطلب اللہ معاف کرے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر مجھے لگتا ہے اینڈ پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ برداشت کر لیا نا تو ہمارے ہم بہت صحیح تھے۔ ممبر آف دا گورنمنٹ سے میرا کویسچن ہے میم کہ پہلے بھی جن لوگوں کی پولیٹیکل انسائٹ تھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ پاپولزم کی جس پولیٹکس کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جتنا آپ کلیم کریں آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، اور اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ نے دیکھی کہ آپ کو پرویز خٹک صاحب کو وزارت دفاع بھی دینی پڑی، عثمان بزدار صاحب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لے آئے، تو جس اسپیشلائزیشن کی آپ بات کر رہے تھے وہ کہاں پہ ہے؟ اور آپ لوگ جو اسٹیٹسٹکس گنتے ہیں، فرض کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں $19 بلین آپ کے اوپر ڈیٹ ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، تو آپ آج بھی وہ پالیسی نہیں دے رہے، آپ کر کیا رہے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ پرویز خٹک کو وزیر دفاع بنایا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے، کیا ایشو ہے اس میں؟ کیپیبلٹی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ کس کیپیبلٹی کی بنیاد پر بنتا کیا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کو وزیر دفاع نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی سی وی میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو نوکری دیتے ہیں نا۔ دیکھیں یا تو ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پہ بات کریں، یا تو ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پہ بات کریں، یا پھر ہم سیاسی لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کی گورنمنٹ پہ بلیو کریں۔ آپ کون سے سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں؟ اگر ٹیکنوکریٹس آپ کے آ کے کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں اس پہ بھی اعتراض ہے، جی ایس اے پی ایم کیوں بنا رہے ہیں، اسپیشل ایڈوائزرز کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک مکس آ گیا ہے گورنمنٹ میں، آپ کے ایکسپرٹس کی ٹیم بھی ساتھ ہے اور آپ کے الیکٹڈ ممبرز کی ٹیم بھی ساتھ ہے، وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اپنے علاقے سے اور ان میں پوری کیپیبلٹی ہے۔ باقی تو آگے جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے، پوری وزارت ہوتی ہے، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ آپ کے بیوروکریٹس اسی مرض کی دوا ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اب اچھا پرفارم بھی کریں کہ ان کے پاس یہ ساری گدڑ سنگیاں موجود ہوتی ہیں کہ کس وزارت میں کیسے چلاؤ بیوروکریٹس ہیں۔ ایک منٹ اب عثمان بزدار پہ آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چاہے عثمان بزدار ہوں یا اسد عمر ہو، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بیوروکریسی اور باقی سارے لوگ مل کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایٹ دی اینڈ ایک آدمی استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کر سکا۔ جہاں تک عثمان بزدار کی بات ہے بیٹا، تو یہ ایک وہ سنڈروم توڑا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف بادشاہت چل سکتی تھی، کسی فیملی کے نام آپ نے آج سے پہلے کبھی سوچا بھی تھا کہ کوئی عام انسان کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ مراد سعید میرے اور آپ جیسے آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا جو آج فیڈرل منسٹر بنا ہوا ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی موجود ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ میرے کسی چاچے مامے بابے کے، کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ٹاپ سیٹس پہ کیوں نہیں آتے؟ اگر میں رومینہ خورشید عالم ایک مڈل کلاس فیملی کی بندی عزت اور وقار کے ساتھ بغیر کسی سفارش کے ساتھ یہاں پہ پرفارم کر رہی ہوں تو وہ کریڈٹ میری گورنمنٹ کو جاتا، میری لیڈر وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ؟ یہ نہیں کہ آپ ایک منٹ، یہ نہیں کہ نہیں، میں آپ کو یہ یہاں پر آپ کی اس بات کو میں یہاں پر میں آپ کی اس بات کو ڈسکریمنیشن میں لیتی ہوں۔ میں اتنی ہی پاکستان کی بیٹی ہوں، میں اتنی ہی پاکستانی ہوں، اگر حمزہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتی ہوں۔ یہ تھی ہماری ڈیبیٹ جو آپ نے دیکھی۔ بہت سے مسائل ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں۔ تمام حکومتیں جب حکومت میں آتی ہیں شاید اس نیت سے آتی ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کریں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ہمارے مسائل کا حل تلاش کر سکے گی یا نہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔